روزگار کا سلسلہ کشمیر، جموں وغیرہ وغیرہ، کبھی لدھیانہ، کبھی بریلی، کبھی کہاں گھومتے رہے پھرتے رہے. اور پھر یہ نوکری کا سلسلہ جو تھا جو بھی تھا. اور اسی دوران میں ایک زمانے میں راجوری پہنچ گیا، جو وہاں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کھلی، تو وہاں 2 سال کے لیے رجسٹرار گیا. یہاں بھی رہا 2 سال 3 سال رجسٹرار اپنے اس ایگریکلچر یونیورسٹی میں. وہاں کوئی 2011 میں سبکدوش ہو گیا، وظیفہ یاب ہو گیا جی، پنشن جسے کہتے ہیں. تو لیکن یہ جو کتابیں لکھنے کا، شاعری لکھنے کا اور کتابیں چھاپنے کا سلسلہ تھا، یہ ایکو سے شروع ہوا. اس کے بعد میری جو پہلی کتاب چھپی تھی وہ اردو کا مجموعہ تھا غزلوں کا، خود رو کے عنوان سے چھپا. اور میرے خیال میں نازکی صاحب کی اس ایکو ترجمے کے 1-2 سال کے بعد وہ چھپا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا آہستہ آہستہ. لیکن یہ ہوا کہ پہلے تو میں شاعری جو بھی کی وہ لڑکپن کے زمانے کی جو تھی اور اوائل جوانی کے دنوں کی، تو وہ اردو شاعری تھی. اور اردو نظم سے سٹارٹ ہوا تھا، جیسے کہ میں نے کہا ابھی شب خون کی وہ نظمیں دیکھ کر میں نظمیں لکھنا شروع کیا. بعد میں ان سے دامن چھوٹ گیا اور غزل جو نیم وحشی صنف سخن ہے مگر جو کسی کو چھوڑتی نہیں، وہ بہرحال اس میں ہمارا ہو گیا اور ہم غزلیں لکھنے لگے اور آہستہ آہستہ 1-2 مجموعے چھپے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ آپ کا یہ اردو سے نکل کے نازکی صاحب ایک زمانے میں فارسی میں لکھا کرتے تھے. انہوں نے ابتدا فارسی میں کی، مطلب جو ان کی ارلیئر جو لڑکپن کا زمانہ ہے وہ فارسی شاعری کا زمانہ تھا. اس کے بعد وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں وہاں وڈی پورہ میں جب وہ استاد تعینات ہوئے 16 سال کی عمر میں، تو وہاں انہوں نے پہلی بار اردو کے کچھ کلاسک پڑھے اس لائبریری میں، خاص طور پر آب حیات، مولانا محمد حسین کی آب حیات. اور اسی دیکھ کر اور اسے پڑھ کر اردو کے ساتھ ایک شغف پیدا ہوا اور اردو میں شاعری کرنے لگے. تو فارسی سے اردو میں آئے، اور اردو میں لیٹ 50s، مطلب جب وہ ان کی عمر لگ بھگ 40 کے اوپر تھی، 40 45 50 کے دائیں بائیں تھی، تب وہ اردو سے بعد میں کشمیری کی طرف آ گئے. 1953 انہوں نے لکھا ہے کہیں، 53 کے بعد جب یہاں مشاعروں کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور مجھے سرکاری حیثیت میں وہاں جانا پڑتا، یہ انہوں نے لکھا ہے کہیں. تو وہاں اردو کشمیری مشاعرے ہوتے تھے، تو وہ سامنے آیا کہ یار ہر کوئی کہہ رہا آپ کیوں نہیں لکھتے، آپ کیوں نہیں، تو انہیں کشمیری رباعیات لکھنا شروع کیا. تو کچھ ایسا ہوا، میں نے ابتدا اردو سے کی، اس کے بعد میں کشمیری کی طرف آیا اور کشمیری سے انگریزی کی طرف چلا گیا، اور آہستہ آہستہ تینوں زبانوں میں لکھتا گیا. لیکن کشمیری میں بھی ایک کچھ ایسا اتفاق ہوا. ایک دن مجھے سرکاری ایک سلسلے میں ایک سیمینار تھا، ایک کانفرنس تھی. مجھے ساؤتھ میں تامل ناڈو میں ایک جگہ کوئمبٹور ہے، مشہور ہے، وہاں جانا پڑا. 3-4 دن کا وہاں سٹے تھا. تو چونکہ میں ساؤتھ میں نے اپنی پہلی ڈگری لی تھی، اور اس زمانے میں ٹرین میں جایا کرتے تھے ایز اسٹوڈنٹس، کبھی کھڑے بھی جاتے تھے، 3rd کلاس میں جاتے تھے، ٹکٹ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں. بہرحال مجھے تب خیال آیا، میں نے کہا اب بہت دیر کے بعد کیوں نہ میں ٹرین میں چلا جاؤں، اگرچہ اس میں پروویژن تھا، I could have gone by air. تو میں نے دلی سے میں ٹرین میں بیٹھا فار کوئمبٹور. تو اس میں 1-2 دن تو لگتے ہیں، لمبا سفر ہے. جب ہم جاتے تھے تو ہفتہ لگتا تھا GT ایکسپریس میں. تو اب کی بار جب میں گیا، راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی، ٹرین میں بیٹھے بیٹھے کچھ بخار، زکام، وہ پتہ نہیں کیا. بائی دا ٹائم آئی ریچڈ کوئمبٹور، وہاں وہ لوگ لینے آئے تھے جو آرگنائزرز تھے، اور انہوں نے مجھے ایک گیسٹ ہاؤس منتقل کیا. وہ فارسٹ کا گیسٹ ہاؤس ہے کوئمبٹور میں، وہاں انہوں نے جگہ رکھی. صبح دوسرے دن اس کا انوگریشن فنکشن تھا،
وہاں تک میں گیا، لیکن میری حالت کچھ صحیح نہیں تھی. میں گیا، اتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر آرگنائزرز کو کہا کہ یار مجھے واپس بھجوا دو، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے واپس اپنے اس گیسٹ ہاؤس بھجوا دی. اب جو ہی میں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا، اب اکیلا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے دائیں بائیں، تو کچھ ہونے لگا اور میں لکھنے لگا، لکھتا گیا، کوئی کام نہیں، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں، کھانا پینا وہ یہ، دائیں وہاں سے ایک دور سے ایک جوس کی دکان نظر آتی تھی. اس کا میں نے آتے ایک دن کہا تھا، وہ لڑکا آتا تھا، میں اس سے وہ فروٹ جوس منگاتا تھا اور کچھ بسکٹ وغیرہ. کھانا وانا بند کیا کیونکہ بخار تھا. لگاتار میں 2 دن لگ بھگ وہ لکھتا رہا، اور ایک لانگ پوائم جو گلریز نو جو بعد میں چھپی، مقبول شاکر الواری صاحب کی گلریز کلاسک ہے ہماری کشمیری شاعری میں. تو یہ اسی رائم میں، اسی ردم میں، اسی بحر میں اور اسی انداز میں لکھتا گیا. اور جو ہی وہ مکمل ہو گئی، 211 اشعار ہیں اس میں ٹوٹل، جو بعد میں چھپے، مطلب ایڈٹ کر کے. اوریجنل کوئی 350 ساڑھے 300 400 اشعار تھے، لیکن بعد میں وہ ذرا دیکھ داکھ کے کچھ چھوڑ دیا، کچھ ایسے رکھ دیا. تو جو ہی وہ مکمل ہو گیا، میرے حساب سے میرا بخار اتر گیا، میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی. یہ ایک عجیب سا واقعہ ہوا اس زمانے میں میرے ساتھ. تو وہاں سے میں نے کشمیری شاعری سیریسلی لینا شروع کیا، اور پھر پہلا مجموعہ چھپا میرے خیال میں 2007 میں چھپا، 4 میں چھپا، 2004 میں، مقام راست کر کے، جس میں کہ رحمان راہی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت انٹرو لکھا تھا. انہیں تب تک معلوم نہیں تھا کہ میں شعر کہتا ہوں. فاروق صاحب نے کہا کہ راہی صاحب کو دیتے ہیں، وہ ذرا اس کو دیکھ لیں ایک بار، اس مسئلے کو. دونوں چلے گئے راہی صاحب کے پاس، کہا یہ نہیں. تو نے کہا نہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے، انہوں نے نازکی صاحب کا ترجمہ کیا ہے، مگر یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ شعر ویر لکھتا ہے، چلو چھوڑ دو، دیکھتا ہوں. مگر جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے لکھا، تو دیٹ واز ون آف دی گریٹ تھنگز. بہت اچھا ان کا وہ تھا اس میں جو انہوں نے انٹرو لکھا ہے. اور وہاں سے ایک حوصلہ افزائی جسے آپ کہیں گے، اتنا بڑا نام جب کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک بڑا زبردست وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے لکھا تھا. تو وہ کتاب چھپ گئی، اور اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ. پھر اردو، اور شام سے پہلے ایک مجموعہ آیا، اس میں غزلیں تھیں، کچھ نظمیں بھی تھیں. اس کے بعد یہ کشمیری کا پھر یہ تو چلتا رہا اپنا جو یہ تھا. لیکن ساتھ میں مجھے بنیادی طور پر ایک اور شعبہ تھا جس کی طرف میں چلا گیا. وہ یہ تھا کہ ایک دن میں جب نازکی صاحب آخری ان کے وہ ایام تھے، میرے خیال میں ان کی وفات سے میں نے ماننے 1 یا 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، میں جموں سے چھٹی لے کر آیا تھا تاکہ ان کے ساتھ کچھ دن گزاروں. اور میں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا. ایک دن صرف ہم 2 تھے ادھر گھر میں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، انہوں نے اپنی جو واسکٹ پہنا ہوا تھا اس میں سے ایک چابی نکالی اور کہا اندر میرے کمرے میں جائیے. اس کے ساتھ ان کا ایک وہ نماز کا ایک کمرہ تھا، اور اس میں ایک کہا ادھر ایک کبرڈ ہے، ایک الماری ہے، اس کو آپ کھولیے، وہاں ایک بیگ ہے، وہ یہاں لائیے. میں نے کہا پتہ نہیں آج کیا دولت ملنے والی ہے جی، کچھ ایسا ہے جی. بہرحال میں چلا گیا اندر، میں نے وہاں وہ کھولا، وہاں دیکھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو نہیں ملا. انہوں نے کہا نہیں، اندر وہاں اس کا ایک وہ ہے، الماری کے اندر ہوتا ہے نا جی وہ کیش والا، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک سلسلہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈبہ جو ہوتا ہے، تو اس کی چابی الماری میں ہی ہے، وہ آپ لیجئے اور وہ کھولیے، اس میں بیگ ہے. اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ایک دولت کا معاملہ ہے. سونا چاندی باپ نے دبا کے رکھا ہے، آج دے دے گا. تو میں گیا جی، میں نے وہ کھولا تو وہاں ایک بیگ تھا، لیدر بیگ تھا، جو لندن گئے تھے وہاں سے لائے تھے. تو میں وہ لیدر بیگ لے کر آئے، میں نے کھولا.
اس میں کیا تھا، اس میں اردو کے مضامین جو کچھ مضامین کا یہ میں نے جمع کروائے، اور کچھ سارے نہیں ہوئے جو رسائل میں آپ کے شیرازہ میں اس میں جو چھپے تھے کلچرل اکیڈمی کا جو زبردست رسالہ اس زمانے میں چلتا تھا، بعد میں بھی چلتا رہا، تو اس میں چھپے تھے بیشتر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایسے نکالتے گئے، یہ لو یہ لو یہ لیجئے یہ لیجئے، 5-10 جتنے بھی انہوں نے جمع کروائے تھے کہیں سے. تو کہا مجھے بڑی مطلب دلچسپی تھی کہ یہ مجموعے کی صورت میں، والیوم کی صورت میں چھپ جائیں، مگر نہیں ہو پایا. اب دیکھ لینا جو تو کرے سو کرے، وہ یہ خوش کری تو کری جا. ابھی میرے ذہن میں رہ گیا تو وہ میں لے آیا، لیکن وہ بہت کم میٹیریل تھا، ہارڈلی وہ 5 6 7 8 مضامین تھے. میں نے کہا یہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہم پہ، تو یہ تو کرنا چاہیے. تو اس طرح بعد میں اس میں تھوڑی سی محنت کر کے ادھر ادھر سے دوستوں سے رابطہ کر کے رسالے کھنگال کے، پورا تو پھر بھی نہیں ہوا، لیکن جتنے بھی دستیاب ہوئے ان کے مضامین اردو کے، وہ ورق روشن کر کے وہ شائع ہوئے 2014 میں. اور اس دن مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت بڑا جو ذمہ داری تھی کاندھوں پہ وہ پوری ہو گئی، کسی حد تک پوری ہو گئی. ابھی ان کے بہت سے مضامین جو ہیں بکھرے پڑے ہیں ہندوستان بھر کے رسائل میں. اسی طرح ان کا جو کشمیری کلیات تھا وہ بھی اسی سال شائع ہوا، اور اردو کی جو کلیات تھے ان کی وہ مکمل ہو گئی، اور وہ NCPVL کو میں نے بھیجی ہے، کیونکہ وہ کچھ اس میں کرتے ہیں نا جی وہ چھاپنے کا بندوبست. تو انشاءاللہ میرے خیال میں اگلے 1-8 مہینے میں وہاں سے کچھ آ جانا چاہیے. تو آتا ہے نہیں آتا ہے تو، لیکن بائی مارچ اپریل ہم ان کی اردو کلیات، جس میں کہ ان کا غیر مطبوعہ کلام شامل ہے جو کتابی صورت میں کبھی نہیں چھپا ہے، اور کچھ تو ایسا بھی ہے جو شاید کہیں اور بھی نہیں چھپا ہے، مطلب جو رسائل وسائل میں. تو وہ کافی ضخیم ایک مجموعہ بن گیا، اور اس میں ہمیں اللہ کے کرم سے نازگی صاحب کے پہلے دور کے، جب وہ when he was only 16 years 17 years، اس زمانے کے کلام کی بیاض بھی ملی. اور اس طرح سے کافی اس میں چیزیں ہیں جو ادبی دنیا میں ایک، اور ادب کے ساتھ دلچسپی، شاعری کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں، اور خاص طور پر نازکی صاحب کی شاعری کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے وہ. تو انشاءاللہ وہ آ جائے گی 1-2 مہینے میں، 3 مہینے میں وہ کتاب آ جائے گی. اس کے ساتھ میں بزی بہت رہا، یہاں سے یہ سلسلہ چلتا گیا، وہاں سے وہ سلسلہ رہا. تو اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک دن میں انگریزی کی طرف مڑا، اور میں نے انگریزی میں پہلے، شاعری سے پہلے میں نے نثر لکھنا شروع کیا. مضامین لکھتا تھا، اس کے بعد ایک ذہن میں یہ کشمیر کی 5000 سال تاریخ کو سمیٹنے کا ایک جنون سا آیا کہ ایک ناول کے ذریعے سے، اور خاص طور پر کنٹمپریری ٹریٹمنٹ کے ذریعے، چاہے آپ اس کو سٹریم آف کانشنس کہیں، اس کو آپ کچھ اور کہیں، جو بھی کہیں، تو وہ ایک سپونٹینیٹی اس میں آ گئی. سپونٹینیس ایک کتاب معرض وجود میں آ گئی. کافی ٹائم سوچنے میں لگا، سال ہر سال میں اس کو سوچتا رہا، اور جب لکھنے کا موقع آیا تو میرے دوستوں کو یقین نہیں ہوتا کہ میں نے وہ 30 دن میں وہ کتاب لکھی ہے. اونلی 30 days اینڈ 30 nights. میں اس زمانے میں لگ بھگ سویا ہی نہیں ہوں اس 1 مہینے میں. جب وہ آئی تو آئی بس. اب یہ ستیسر ایک بار چھپ گئی تو اس سے میں اردو دنیا، انگریزی کی جو ہندوستان کی انگریزی ادب کی دنیا ہے اس میں انٹروڈیوس ہو گیا، اور لوگ سیریسلی لینے لگے کہ بھئی یہ کوئی ہے بندہ. تو اس کے ساتھ ہی میرا پہلا انگریزی کا شاعری کا مجموعہ چھپا، اور دی سانگس آف لائٹ،
اور سانگس آف لائٹ آپ کو سانگس آف لائٹ چھاپا کلکتہ کے جو رائٹرز ورک شاپ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، 100 سال سے چل رہا ہے اور بڑی کوالٹی کتابیں چھاپتا ہے. ان کو میں نے مینuscript بھیجا، انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا اور دے پبلش دا بک سانگس آف لائٹ. اور اس کی بھی خاصی پذیرائی ہوئی ہر طرف سے، مطلب یہاں وہاں ہندوستان سے باہر بھی لوگوں نے اسے سنا دیکھا اور اچھی طرح سے یہ دے ٹوک اٹ ویری ویل. تو اس کے بعد ایک اور حال ہی میں دوسرا مجموعہ آیا ہے انگریزی میں، ٹری وداؤٹ اے نیسٹ، یہ بھی دلی سے چھپ کر آ گئی ہے کتاب. اور ساتھ ہی آپ کے اردو میں تازہ ترین میری نظموں کا ایک مجموعہ آیا ہے جامہ وار کر کے، جامہ وار جو اپنا کشمیری جامہ وار شال ہوتا ہے جی، تو اسی پہ اس کا ٹائٹل ہے. اور اس میں صرف نظمیں ہیں، کوئی غزل نہیں ہے. اور اس سے پہلے ایک قدر ایاز کر کے ایک سلیکشن اردو پوئٹری کا چھپا تھا، جس میں امجد اسلام امجد صاحب نے انٹرو لکھا تھا، ظفر اقبال صاحب نے کامنٹ لکھا تھا پاکستان سے، اور بھی کئی بڑے بڑے جانے پہچانے نام ہے، عتیق اللہ صاحب اور ایسے پروفیسر عتیق اللہ وغیرہ. تو وہ بھی چھپ کر آ گیا. اور کشمیری کا ایک اور مجموعہ آیا آو ماں کا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن تخلیق کے ساتھ ساتھ جو تحقیق اور تدوین کا سلسلہ ہے، اس میں میرا کافی دلچسپی بڑھ گئی آہستہ آہستہ. اور برق صاحب، عبدالحق برق کا ایک مجموعہ میں نے کہیں سے کھنگال کے ادھر سے جمع کر کے چھاپا. اسی طرح مولانا اسد اللہ صاحب کلاش پوری جو تھے، انہوں نے فارسی اور کشمیری دونوں زبانوں میں شاعری کی تھی، وہ بھی کچھ ملا ہمیں. تو وہ بہت بڑے زبردست عالم تھے فارسی زبان کے اور خطاط بھی تھے، تو ان کے کچھ خطاطی کے نمونے بھی اس کتاب میں باقیات اسد کر کے وہ چھپی. اور حال ہی میں نے فطرت مبارک شاہ فطرت گیلانی کشمیری صاحب کا جو بہت بڑا کارپس ہے ان کا، کشمیری، اردو اور فارسی زبان میں ہزاروں صفحات انہوں نے لکھے ہیں ان تینوں زبانوں میں. اس کے علاوہ نثر بھی ہے جس میں روزنامچے ان کے بہت زبردست انٹرسٹنگ روزنامچے، جن میں ان کی اسفار کی تفصیلات ہیں، جو یارقند اور ادھر سینٹرل ایشیا جایا کرتے تھے ایک زمانے میں. تو فارسی کا جو مجموعہ ہے اس میں 2 کتابیں زیر ترتیب ہیں. ایک تو مکمل ہو گئی، اس کا ایک انٹروڈکشن دلی کے پروفیسر صاحب لکھ رہے ہیں، اکبر جعفری صاحب، تو اس کا مجھے انتظار ہے، نہیں تو وہ کتاب مکمل پریس کو جانے کے لیے. تو وہ رشحات فطرت کر کے انہیں خود ہی اس کا نام تجویز کیا تھا. اس میں غزلیات اور رباعیات اور فردیات یہ چیزیں ہیں. لیکن ان کی 2 مثنویاں بہت اچھی زبردست مثنویاں جسے آپ کہیں گے، وہ بھی ہیں، اور وہ بھی میرے ابھی اس میں ہیں، تدوین میں ہیں. انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا. اور ساتھ میں سائملٹینیسلی میں نے اردو کلام ان کا جو ہے اس کو بھی ایڈٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد کشمیری کی باری آئے گی. یہ بہت بڑا کام، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اٹ ول ٹیک کم سے کم اس میں 2-3 سال لگیں گے، جو سارا ان کا جو ہے اس کو ایڈٹ کرنے میں اور اس کے بعد شائع کرنے میں. تو یہ حال میں جو چل رہا ہے، مینuscripts کے ساتھ میری بڑی دلچسپی ہے، اور میرے پاس کم سے کم 10-15 ہزار 20 ہزار صفحات تک ہوں گے مینuscripts، جو مختلف ادوار کے ہیں. اور اس میں سنسکرت ہے، شاردہ ہے، فارسی ہے اور باقی ہے. اور ان سب کو اللہ کے کرم سے یہ ہوا کہ ان سب کو ڈیجیٹائز کیا، دا انٹائر مینuscript جو میرے پاس تھے، اور جو اس کے علاوہ کوئی پرانی نادر کتابیں تھیں، اس کے علاوہ نازکی صاحب کا جو جتنا بھی لٹریچر ہے، یا فاروق صاحب کا ہے، ہمارا ہے، جو بھی ہے، سارا ڈیجیٹائز کیا. اور وہ آپ کی archive.org پر موجود ہے. یہاں آپ کسی بھی وقت اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ بہت بڑا آج کے زمانے کا ایک ریکوائرمنٹ ہے، دیٹ وی مسٹ ڈیجیٹائز ایوری تھنگ. جو بھی آپ کے سامنے کم سے کم پرزرو ہو جاتا ہے، اور وہ جو کاغذ کا کیڑا نہیں کھاتا. ایک بار ڈیجیٹائز ہو گیا، پرزرو ہو گیا. تو اس میں میری خاصی دلچسپی رہی، اور میں لوگوں کے پاس بھیک مانگ کے گیا کہ بھئی آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دیں، میں وہ پرزرو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اوریجنل واپس دوں گا.
کچھ لوگوں نے دیا بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہ حظ چھاپو نا پانے أسۍ کران اتھ مگر کران نہیں کہیں یوتان تک کاغذ کم کھیوان گگر کھیوان. تو اس طرح سفر زندگی کا ابھی جاری ہے، دیکھیے کب تک چلتا ہے. 70-71 بہاریں تو دیکھ چکے ہیں، بہت گئی، شاید کچھ بھی نہیں رہی، تھوڑی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں شاید رہی اس کے بعد. لیکن آج کل یہ ہے کہ لوگ زیادہ جیتے ہیں، لمبی عمر پاتے ہیں، شاید اللہ کا کرم ہے. اور اب جتنے بھی سال باقی ہیں یہی ہے کہ جو کرتے رہیں، کچھ کرتے رہیں، اور اگر کچھ پیچھے چھوڑ جائیں تو بڑی 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 خوشی ہوگی، اور زندگی کا ماحصل وہی ہوگا جو پیچھے رہے گا انشاءاللہ.